مگر اس مت سسٹم چھنا کیا یہ ہمیشہ روزمت سرس کت روزمت تہ مز کنس بی اے کورمت اردو پورمت بی اے یس مز یم سات بہت بی اے کران اس سیلبس اردوس مز شیخ سرمد کیا شیخ سرمدن ون اورنگزیب عالمگیر سندس دورس مز بر صغیرس مز ییٚلہِ اوس نا برما کندہار یہ کابل یہ پاکستان یہ سوری ہندوستان اورنگزیب عالمگیر سندس دورس مز ون شیخ سرمدن دپن خلق دپان نبی صبح کھوت آسمان مت اوس نا سہ اوس ہیرِ تل بیہوان مسجد ہیرِ تل خلق دپان نبی صبح کھوت آسمان کت کھوت آسمان تمس کیا مجبوری اس آسمان کھچا آسمان آو قدم اعظم تل کم ون وہ تھے شور مگر تمہ سات تل مولویو شور ون اورنگزیب عالمگیرس امس سۭتۍ ملاقات یہ سرسی ہندس پتہ یہ ملنگ یہ کلندر یہ کرنو قد وہاں پرارا یہ کر مارنا ون کیازِ خلق نا امس کن گژھان زیادہ ہمن کھسان شرارت اسے علم پوٚرمُت اس کن کیازِ نہٕ یِوان یہ آسان ہیرِ تل اور کیازِ گژھان یہ پڑے یہ سری نگر میں سلطان واتنو بیرو پتل چک سن نیچو گو بیرو سلطان زار پار سلطان دپس تیر سے میں کوڑمت سہ کتہ ان بہ واپس میں تیر سے میں لگومت لفظ فرمونس اندرم کڑے مالس نبر یل واپس آ بیرو پہ چک سن نیچو سود وچن مالس اندرم نبر اچھا چلا بلاخر اونک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیلس نش قدس نش کور کھڑا اورنگزیب عالمگیر اس فرمو ہے سوین یہ کہ تشو تھوان تمس لگت تو کیا مانا یہ ون اورنگزیب عالمگیر وات نو کوتن تو یمو پرس امس تھی نبی صبن کورا معراج تمو نیو آسمان تشریف شیخ سرمد فرمان تم کیاز نہان آسمان تشریف تمن کیا مجبوری اس آسمان سی اس مجبوری آسمان آو قدم اعظم تل سبحان اللہ یمو دبس تریاز فکر چھنا انکار کران اورنگزیب عالمگیر اس پان واقف سرس مگر ظاہر چھو ظاہر تو گو آرڈر وائیں یہ کرو سا قتل مذبحس پٹیل وات نوک امسن سر کوروک امسن جدا امسن جسم پاک نش سر گو نا جدا یہ چھوا میں چھو ایک دو توی ونمت ایک دو نا بار بار میں چھو دو متنا چھن مانا یہ ما چھو مرت متل کران یہ چھو پریس مانا شیخ سرمدس رحمہ اللہ سے شاہ سرمدس رحمہ اللہ شہید سرمدس رحمہ اللہ سے گردن مبارک جسم پاک نے جدا گئی ام تجھ گردن اتسکت دراؤ پانی گردن تجھن پانی اتسکت دراؤ بچاؤ بیاک کامل تیمون نسیہ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے، لیکن وہ 3 معجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 معجزہ جسے آپ عربی میں آیتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں۔ ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا
اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ. اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے. اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر، اور شک ہو گیا چاند. اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا. تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا. اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ. میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورت نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے. میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا. نمبر 1، سٹارٹ ہوا شق الصدر سے. آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد. حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گی. نمبر 3، پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. نمبر 4، بیت اللحم لے جایا گیا. بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی. 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینا، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں. وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے، لیکن برزخی معاملہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ اکبر. اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے. 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں.
بیت المعمور وہ دکھایا گیا، اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ آخری حد ہے، زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے۔ باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، بالکل جھوٹ ہے، یہ آپ کی انتہا تھی۔ اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے۔ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، کسے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں۔